یہ بات پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مجموعی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ تنازع کا شکار ہو جائیں، اور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جن حالات میں یہ الیکشنز کیے گئے، ہمیں یہاں ہر دفعہ ہوتی ہیں نو الیکشنز کین بی پرفیکٹ ان پاکستان، لیکن بہرحال جی اس وقت سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ریزلٹس کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں، اور کئی ایسے حلقے، کئی ایسی یو سیز ہیں جہاں پہ ٹوٹل ووٹر تعداد سے زیادہ ووٹس کاسٹ کر دیے گئے ہیں کسی خاص پارٹی کے لیے۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مظہر صاحب، یہ جو اس وقت ہم نے حافظ نعیم صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سنوائی، کیا سمجھتے ہیں آپ، جماعت اسلامی الائنس کرے گی پی ٹی آئی سے یا وہ احتجاج کرے گی؟ یہ جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے ہیں اس پہ کیا رد عمل آپ کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے جس طرح اگر آپ نے کہا کہ کہیں اس طرح کی گڑبڑ ہوئی ہے کہ جہاں ووٹ زیادہ کاسٹ ہوئے ہیں اور ووٹ کم ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو سکتا ہے اور وہاں دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں جی، لیکن یہ ظاہر ہے یہ اس چیز کو پروف کرنے کے بعد ہی ہوگا الیکشن کمیشن کی۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کی کارکردگی ہے، اس میں بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنی ایکسپلینیشنز ہیں کہ ریزلٹس کیوں ڈیلے ہوئے، لیکن یہ بہت کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی الیکشنز کی، جبکہ یہ الیکشنز تیسری چوتھی مرتبہ ڈیلے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہو رہے تھے۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے پریزائڈنگ افسر بھی ٹرینڈ نہیں تھے، جو وہاں پولنگ ایجنٹس تھے وہ بھی ٹرینڈ نہیں تھے، جس کی ذمہ داری پولیٹیکل پارٹیز پر بھی آتی ہے۔ ان ٹرینڈ لوگوں کے ذریعے جب الیکشن ریزلٹس کمپائل ہوتے ہیں تو اس میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ مظہر صاحب، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں نجمی عالم صاحب بھی موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے حلقے سے، اپنی یو سی سے جیتے بھی ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے مد مقابل خرم شیر زمان صاحب تھے پی ٹی آئی کے، جو کہ ان آفیشلی کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد ہونے والے پاسبلی میئر آف کراچی بھی ہیں۔ السلام علیکم نجمی صاحب، بہت شکریہ موجود ہونے کے لیے۔ یہ جو بد انتظامی اور بے ضابطگیوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا اس بلدیاتی انتخابات کو لے کر؟ آپ کو لگتا ہے؟ جی ذرا میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ سر میں نے بتانا تھا آپ کو، جی آپ مکمل کیجئے اپنی بات۔ دیکھیے، نجمی عالم بہت پرانے پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں اور کے ایم سی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جب نعمت اللہ صاحب میئر تھے تو یہ اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو ان کا ایکسپیرینس تو بہت ہے۔ لیکن یہ جو ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے جس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، ان میں سے کسی بھی دو کا الائنس ہوگا، اس کے باوجود بھی یہ پورا ہاؤس جو ہے، یہ مجھے لگتا ہی ہے کہ اگلے 4 سال ہم اس میں صرف اس ہاؤس میں ہنگامہ خیزی دیکھیں گے، جس کے الٹیمیٹلی وکٹم جو ہے وہ کراچی ہوگا۔ اور اگر یہ کسی طرح جماعتیں، تینوں جماعتیں مل کر اگر ایک کولیشن بنائیں تو وہ زیادہ کراچی کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ کانفلکٹ میں رہیں۔ کیونکہ دیکھیے، اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا الائنس بنتا ہے اور ان کا میئر منتخب ہوتا ہے تو انہیں ڈیل بہرحال سندھ گورنمنٹ سے کرنا پڑے گا، بالکل صحیح۔ اور وہ جو کانفلکٹ ہے وہ ظاہر ہے وہ کانفلکٹ بڑھے گا اور اس کانفلکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور جو ہے وہ جماعت اسلامی کے اتحاد ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں اپوزیشن میں رہتی ہیں۔ مظہر صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گی، میں چاہی تھی کہ نجمی صاحب سے بھی ایک سوال کر لوں، پھر دوبارہ آپ سے تجزیہ لیں گے اس حوالے سے۔ نجمی صاحب، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ان بلدیاتی انتخابات کو لے کر؟ اس بلدیاتی الیکشن میں ایک تو یہ سب کو ماننا چاہیے کہ بہت پیسفل الیکشن ہوا ہے۔ اتنا پیسفل الیکشن میں نے کراچی میں 88 کے سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ہم، کبھی اتنا پیسفل الیکشن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں سر، آپ جس کو پیسفل کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ووٹرز ہی نہیں نکلے، یعنی ٹرن آؤٹ ہی اس کی بہت 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جو الیکشن بار بار پوسٹپون ہوئے تو لوگوں کو رات تک ہم سے سوال کر رہے تھے لوگ کہ کل الیکشن ہوگا نہیں ہوگا، لوگوں کا مائنڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ پھر کچھ ووٹر ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں نکلا، ان کا بھی ووٹر ہے اس شہر میں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ وجوہات ہوئی کہ لوگ اتنی دفعہ پوسٹپون کے بعد ٹرسٹ نہیں کر رہے تھے کہ الیکشن ہوگا، یہ وجوہات تھیں۔ پھر
اس الیکشن میں ہوا یہ ہے کہ پبلک کم نکلی ہے، لیکن جس پولیٹیکل پارٹی کا ہوم ورک اچھا تھا، جو اپنے ووٹروں کو لے آئی، اس نے رزلٹ اچیو کر لی. صحیح. جماعت اسلامی کا اچھا ہوم ورک تھا، ہمارا اچھا ہوم ورک تھا، ہم اپنے ووٹروں کو نکال لائے. پی ٹی آئی کا زیرو ہوم ورک تھا، وہ نہیں نکال پائی اپنے ووٹروں کو. یہی وجوہات. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوم ورک سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا فارمر گورنر عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہمارے کیلکولیشن کے مطابق 70% کراچی میں پی ٹی آئی سویپ کر رہی ہے. دیکھیں انہوں نے تو 5 بجے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا. جی بالکل. 5 بجے ہاؤ کین یو سے. ہم نے ایک اسسمنٹ کیا ہوا تھا اپنا کہ ہم اراؤنڈ 100 رہیں گے، 4 5 6 کم یا زیادہ. جماعت اسلامی کو بھی ہم 90 پہ رکھ رہے تھے. ہم نے ہر ایک کا اپنا جو ہماری پارٹی کا کیلکولیشن تھا اس پہ. پی ٹی آئی کو ہم نے 35 40 پہ ہی ہمارا تھا. وہ تو پی ٹی آئی کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے جا کے بہادرآباد پہ کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا، ورنہ یہ 10 سیٹوں پہ ہوتے. خیر یہ ہمارا ہر ایک کا اپنا اپنا کیلکولیشن. 3 دن 4 دن پہلے آپ کی بھی شمولیت یا اس الیکشن میں پارٹیسپیشن ایک سوالیہ نشان تھی، کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی ہم تنظیمی طور پہ تیار تھے. اچھا ہم تنظیمی طور پہ تیار تھے. بے شک الیکشن پوسٹ پون ہو رہے تھے، لیکن ہم اپنا جو الیکشن کا ہوم ورک ہم نے نہیں روکا. نہیں، لیکن آپ کی نامینیشن کو لے کر بھی تو پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں تھی. ان کا کہنا تھا کہ بطور وائس چیئرمن کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں وائس چیئرمن میں نامینیشن سے پہلے اپنا استعفیٰ جمع کرا چکا تھا. صحیح. دوسری بات یہ کہ میں کسی پروفیٹیبل پوسٹ پہ نہیں تھا، میں آنرری پوسٹ پہ ہوں. آئی ڈونٹ گیٹ اینی سیلری، نتھنگ. خیر یہ اچھا، اگر یہ اعتراض کرنے کا لیول تھا تو یہ اس وقت تھا جب نامینیشن پیپر جمع ہو رہے تھے. بالکل، یعنی ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جو سینٹنس آیا، یہی بات تھی نا کہ بھائی جو ایک پروسیس تھا آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا، آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ آ گئے تو ہائی کورٹ نے ریٹرن کر دیا ان کو کہ آپ اگر. لیکن اگر ہائی کورٹ ان کی بات مان لیتی تو پھر آپ کے حلقے سے میں استعفیٰ میں دے چکا تھا. میرا استعفیٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے ریکارڈ پہ. سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو میں نے نامینیشن جمع کرنے سے 2 دن پہلے استعفیٰ سبمٹ کر دیا. لیکن مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس بات کو سچ سمجھا جائے جو کہ ایک ان آفیشلی بات کی جا رہی تھی کہ خرم شیر زمان could possibly be the mayor from PTI، تو حلقہ میئر کے لیے، پاسبل میئر کے لیے وہ چنا جاتا ہے جہاں سب سے زیادہ کانفیڈنس ہو. تو what happened in خرم's case؟ I will tell you one thing. پی ٹی آئی کا اس کلفٹن میں 3 یونین کونسل ہیں. جی. سب سے کمفرٹیبل حلقہ یہی تھا. سب سے کمفرٹیبل حلقہ یہ تھا. مظہر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ واٹ ہیپنڈ وتھ خرم's کیس؟ دیکھیے پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں میئر کے امیدوار 3 تھے. ایک خرم شیر زمان تھے، ایک فردوس شمیم نقوی تھے، اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید علی زیدی بھی کسی اس میں بعد میں ریزرو سیٹس پہ لا کے وہ بھی بن سکتے تھے. جی. لیکن ان کے 3-4 کینڈیڈیٹس تھے میئر کے. خرم شیر زمان کا اس لیے زیادہ وہ آ رہا تھا کہ خرم شیر زمان کا انہیں کانفیڈنٹ تھا کہ خرم شیر زمان جیت جائیں گے. وہ اب پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی آرگنائزیشنل جو کمزوریاں تھیں وہ بہت واضح طور پہ نظر آئیں ان الیکشن میں. اگر آپ کا ووٹر ہی نہیں نکلا تو ظاہر ہے پھر آپ کو نتائج ویسے نہیں مل پائیں گے. صحیح. اور یہ پی ٹی آئی خود عمران خان صاحب نے بھی اشارہ دیا کہ کراچی میں جہاں انہوں نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پہ، وہاں انہوں نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ آرگنائزیشنل کمزوریاں بھی بہت تھیں ہماری اس میں. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خرم شیر زمان بالکل انہیں وہ ایسا حلقہ تھا. بلکہ الیکشن سے پہلے جب کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ نجمی عالم کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ نجمی عالم جو ہے وہ یہ سیٹ نکال پائے گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ نجمی بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حلقے میں یہ خرم شیر زمان کی برادری، بڑی اسٹرانگ برادری بھی وہاں موجود تھی، تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ خرم جیت جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ووٹر ہی نہیں نکلے اور ووٹر نکل کے ووٹ ہی نہیں ڈالے تو صرف سوشل میڈیا کے ذریعے تو الیکشن نہیں لڑا جاتا. بالکل صحیح. مظہر صاحب یہی سوال میں نجمی صاحب سے کرنا چاہوں گی. جیسے کہا جا رہا تھا مشکل ہو سکتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی واقعی تاثر یہ ہے اگر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ حامی بھی ہیں، انگیجمنٹ بھی ہے، بڑی ایک مہم چلتی ہے آن لائن، گراؤنڈ پہ کیا ہوتا؟ میں مظہر کو بتاؤں، میرے حلقے میں جو آپ نے برادری والی بات کی، 3 علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خرم کی ہزارے کی برادری بہت ہے، اور اتفاق سے سب سے زیادہ ووٹ میں نے وہیں سے اٹھائے. صحیح. سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیڈ جو ماری ہے
उन्हीं बरादरी वाले हलकों से उनको हराया। आप इसकी वजह क्या देखते हैं? कुछ लोगों ने तज्जिया इसका ये भी दिया कि नेशनल सतह पे खान साहब के साथ लोगों की हिमायत भी मौजूद है, हमदर्दियाँ भी हैं, लेकिन कराची की सतह पे लोग पीटीआई से मायूस हैं। कराची के लोगों ने जो 4 साल पीटीआई के झूठे वादे 1100 अरब और ये अरब और ये, वो देखा कि कुछ नहीं उनको डिलीवर किया। फिर पीटीआई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि भाई हम खान साहब की तस्वीर लेके जाएंगे और लोग हमें वोट दे देंगे। और दूसरी बात, खुर्रम के हारने की वजह ये थी कि खुर्रम ने मैं इलेक्शन हार गया था, 2018 में हारा था, एक्सेप्टेड, जैसे भी हारा, बट आई नेवर लेफ्ट माई पीपल ऑन। मैंने एक दिन का भी नागा नहीं किया। सही। मैं उसी तरह लोगों से राब्ते में, उनके काम कराने में अब खुर्रम जिस हल्के से लड़ रहे थे, उधर खुर्रम लोगों को एक बात ये नहीं कह सकते थे कि मैंने ये करके दिया आपके लिए। सही। मेरे पास हज़ारों मिसालें थी कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, उसका मुझे बेनिफिट हुआ। और इवन जो क्लिफ्टन, बाथ आइलैंड, ब्लॉक 7 जो इनका बड़ा मजबूत गढ़ होता था, मैंने वो सारे जीते। नजमी साहब, एक गिला है कराचीआइट्स का कि जैसे तैसे भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, हर दफ़ा जब मेयर आते हैं तो थोड़े अरसे के बाद मेयर हमेशा ये कहने लगता है कि भाई मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है। हाँ। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर इस दफ़ा आएँ तो क्या हम इसमें तब्दीली आएगी? हम नहीं कह सकते जी, बिल्कुल नहीं कह सकते हम। हाँ। कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। और यही बात कराची के लोगों ने भी रियलाइज़ की है कि भाई हम क्यों अपोजिशन में ही बैठे रहे। और हमारी जमात इस्लामी से भी रिक्वेस्ट है, हमें जमात इस्लामी के मैंडेट का एहतराम है, उनको कराची के अवाम ने वोट दिया है, कोई जाली वोट नहीं डाले जमात इस्लामी ने। और जहाँ तक ये भी अभी भी चल रहे हैं, कल रात को एक यूसी हमारे से गई जमात के पास, रिकाउंटिंग पर एक जमात की यूसी हमारे पास आ गई, हमने कोई शोर नहीं किया। ठीक है, चलिए। मुझे बताएं कि जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस हो सकता है? हो सकता, होना चाहिए। अच्छा। मतलब मैं एज ए कराची आइट बात कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही की। और मज़हर ने भी ये कहा कि अगर हम देखिए, जब नेमतुल्लाह साहब सिटी नाजिम थे तो मैं उनका लीडर ऑफ अपोजिशन था। हमने इतनी पॉजिटिव अपोजिशन की वहाँ पर कि जमात इस्लामी भी एक्सेप्ट करेगी कि हमने 1-1 घंटे में बजट पास करके दिया। हम भी उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते थे। यानी इफेक्टिव अपोजिशन होना ज़रूरी है। नहीं, हमने पॉजिटिव अपोजिशन, नॉट इफेक्टिव। हमने कभी नेमतुल्लाह साहब की लेग पुलिंग नहीं की। जहाँ कोई अच्छी बात आई हमने बढ़ के उनकी सपोर्ट की। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि कराची शहर में लोगों के काम हो, कराची शहर की भलाई हो। तो और ये बात अगर खान साहब अल्लाह उनको नसीब करे, बहुत अच्छे इंसान अगर जिंदा होते तो वो खुद एक्सेप्ट करते। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मज़हर साहब, आप क्या कहेंगे, दोनों जमातें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की तरफ देखा जाए, दे आर द सेंटर लेफ्ट की जमातें समझी जाती हैं। जमात इस्लामी की तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई नेचुरल अलायंस बनता नहीं है। लेकिन नजमी साहब की बात को सुनते हुए, और यकीनन जैसे तारीख गवाह है, ऐसा वाकई लगता है कि जमात इस्लामी एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज़ हैड अ बेटर वर्किंग रिलेशनशिप। तो ये तो बात फिर दुरुस्त साबित होती है जो MQM का शिकवा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उनका साथ नहीं देती है, कभी उनको पॉजिटिव ऑपोजिशन नहीं देती है, कभी उनको सपोर्ट नहीं करती। देखिए, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का इसलिए ज़्यादा बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप बनती है, और ये सिर्फ नेमतुल्लाह साहब के ही दौर में नहीं बल्कि सत्तार अफगानी साहब के दौर में भी, जब डिप्टी मेयर जो था वो पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए थे। एक मरतबा उमर यूसुफ डेडा और दूसरी मरतबा अब्दुल खालिक अल्लाहवाला 79 और 83 में। तो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी रही। मतलब ज़ाहिर है सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह होता है। MQM और पीपल्स पार्टी का इसलिए लव एंड हेट रिलेशनशिप रहती है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के क्लैश करते हैं। सही। और यही वजह है कि उनके इत्तेहाद होता है, फिर इत्तेहाद टूट जाता है, और जो क्लैशेस और ये चीज़ें रहती हैं, उनके दरमियान डिस्प्यूट्स रहते हैं जी, वो उस तरीके से रिजॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि इंटरेस्ट दोनों के कॉमन हैं। और जब आपके इंटरेस्ट कॉमन होते हैं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट भी कॉमन हो जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसके जाहिर है उसका अल्टीमेटली सफरिंग जो है वो लोगों को होती है। बिल्कुल सही। अब इस वक्त इधर जो
सूरत-ए-हाल है। अब फाइनल टैली क्या बनेगी ये तो अभी देखना है, लेकिन अगर इनके दरमियान इत्तेहाद, इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनती बिटवीन पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, तो मार्क माय वर्ड के कराची विल अल्टीमेटली सफर। थैंक यू सो मच मज़हर साहब, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नजमी साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगी, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM की तरफ से जो एतराज़ात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसका इदराक भी है, उन्होंने नोटिफिकेशन को वापस भी लिया, अब सेंसस के मामले पे और हल्का बंदियों के मामले में अगर हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, किस तरह रिजॉल्व किए जा रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात? मैं मुत्तहदा के दोस्तों में माज़रत के साथ एक बात करूँगा जी कि सेंसस अप्रूव्ड उस वक्त फेडरल कैबिनेट में मुत्तहदा बैठी थी, उन्होंने ही किया था, हमने नहीं किया था। दूसरी, जब बल्दियाती हल्का बंदी हुई है, मैं आपको बताऊं, साउथ की हल्का बंदी को मैं देख रहा था जी, हमने 52 इतराज़ात दाखिल किए थे, PTI 0, एक इतराज़ PTI का था, एक मुत्तहदा का था, जमात इस्लामी का कोई इतराज़ नहीं था। एक ज़िले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास सारे ज़िलों के फिगर हैं। बहुत मुत्तहदा ने पूरे कराची में 8-10 लोकल लेवल पे लोगों ने किए थे, तंजीमी तौर पे नहीं किया था इतराज़। PTI 0 थी, उनके पास वर्किंग ही नहीं थी, वो तो हमसे पूछते थे कि ये कैसे बनेंगे इतराज़। तो बात ये कि हम तब से होमवर्क कर रहे थे, मुत्तहदा को उस वक्त इतराज़ दाखिल करना चाहिए। सही, हमारे बहुत से इतराज़ एक्सेप्ट हुए, बहुत से रिजेक्ट हुए। अच्छा, आपको याद होगा कि राइट बिफोर द इलेक्शंस एक बल्दियाती कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत लाना चाहती है, जिसके ऊपर तमाम जमातों का, PTI का, जमात इस्लामी का, MQM का ये मानना था, एंड दिस इज़ बिफोर द PDM। उन्होंने कहा कि जी तो काला कानून आ रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल होगी? अगर मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है, क्या वो तमाम कवानीन लागू किए जाएंगे? आपने मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट सुना है कि कोई भी मेयर आएगा हम उसके साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल करें, हमें करना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी नहीं करेगी तो वो गलत करेगी। मैं बिल्कुल पीपल्स पार्टी, हमें शहर की बेहतरी देखनी है। दिस इज़ आवर सिटी, वी वांट टू बिल्ड इट। बहुत हो गया, इसको कोई मुर्दा जानवर ना समझे कि गिद्ध नोच ले। बिल्कुल सही। हमको अब सारी पॉलिटिक्स बाद में, कराची शहर पाकिस्तान के लिए अहम तरीन शहर है, हमें सारी पॉलिटिक्स से हट के, पॉलिटिक्स बाद में, कराची को मैं ऊपर। आई थिंक वंडरफुली सेड। और ख़ास तौर पे अगर आप पूरी दुनिया में देखें, कोविड ने ये हमें सिखाया है कि सबसे जो रेजिलिएंट स्ट्रक्चर होता है वो शहर होता है, और शहरों के प्लान्स के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आप दुबई की मिसाल ले सकते हैं, न्यूयॉर्क की मिसाल ले सकते हैं, लंदन की मिसाल ले सकते हैं। प्लान शहर का होता है और पूरा मुल्क फिर उसका हिंटरलैंड बनता है। कराची की अहमियत से कोई भी मेरे ख्याल में इनकारी नहीं हो सकता। नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड कराची। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।